جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث شریف کال شروع کی تھی سے دوست صاحب آپ دینا ہوں ان کی وجہ سے انہوں پورا نہیں سے کیتا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دو صحابی جن سے یہ روایت جو فرماتے ہیں اس حدیث شریف کو کہ جب یہ آیت اتری کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس آیت شریف کے تحت قال لما نازلت علی محمد قال یا جبریل نفسی، اس آیت شریف کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے آخرت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت بلال کو کہ وہ ندا کریں۔ انہوں نے ندا کی نماز کے لیے، تو لوگ جمع ہوئے، مہاجرین انصار مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ چڑھ گئے، ممبر پہ تشریف لا کر اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی، حمد کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، پھر خطبہ، لمبا خطبہ بیان فرمایا، واجلت منہ القلوب وبکت منہ العیون۔ جب اللہ کے رسول نے وہ خطبہ بیان فرمایا تو دل کانپنے لگے، آنکھیں بہنے لگی، دل کانپنے لگے، آنکھیں بہنے لگی۔ ثم قال ایھا الناس، اے نبی کنت لکم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگو میں تم میں نبی ہوں۔ قالوا جزاک اللہ من نبی خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کریم آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اس طرح جس طرح رحیم مہربان باپ یا نصیحت کرنے والا شفیق جو ہے وہ بھائی ہو، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے پہنچا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہنچانا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں بلایا اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظ حسنہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد میں فجزاک اللہ افضل ما جزا نبینا امت ہی فقال لہم معاشر المسلمین۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ کلام ہوتا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اگر کسی کا حق ہو مجھ پر، کسی کا حق ہو مجھ پر، من کانت لہو قبل مظلم فلیکن منی قبل القصاص فی القیامت، قیامت سے پہلے وہ مجھ سے لے لے۔ بڑی کم دی گل۔ ایک ہوتا ہے نا اساں جنازے تے اعلان کرتے ہیں بھئی کسی دا دل ٹوٹو ہوئے تے وہ معاف کرے سے، ایک ہے وصال تو پہلے موت دی تیاری کرن لگا، بندہ یہ دیکھے بھئی دیکھا میرا کتھے میں حق رکھے یا کسی دے نال میری زیادتی تو نہیں، اور سارا نو راضی کرنا، یعنی کہ وصال سے پہلے یہ کوشش کرنا کہ میں کسی کو ناراض کر کے نہیں جا رہا، کسی کا حق لے کر نہیں جا رہا، کہیں مجھ پر کسی کا بوجھ تو نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے عملی طور پر سکھایا ہے، عملی طور پر سکھایا ہے۔
محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور نے جب ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں لے لے قیامت میں لینے سے بہتر ہے، تو فقام من بین المسلمین شیخ کبیر یقال له عکاشۃ، تو حضور کے صحابہ میں لوگوں میں کھڑے ہو گئے ایک شخص بوڑھے جن کو عکاشہ کہا جاتا، جن کو عکاشہ کا، اور یہ عکاشہ کون ہے اس پر بھی چلو یہ بات پوری ہو تو پھر یہ صحابہ سے بھی آپ کو سناتا ہوں یہ حضور کے کون سے صحابی کھڑے ہو گئے مسلمانوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور کے سامنے آ گئے، سامنے آ کے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان تھیون سونا، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، ایک مرتبہ میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا، آپ کی سواری، آپ اپنی سواری پر تھے، میں اپنی سواری پر تھا، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بدر کا موقع تھا، اس کا موقع تھا بدر، ضرورت الناصحین میں وہ بدر کا موقع تھا، اور یہ حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں مجموع الزواج سے، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تو حضور کے وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب قریب آیا سواری سے اترا، میں اپنی اونٹنی سے، آپ اپنی اونٹنی سے، تو اے آقا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے وہ ارادتاً ماری یا بلا ارادہ، وہ چھڑی مجھے لگی، میں نے تو اس کا قصاص لینا ہے، میں نے تو اس کا قصاص لینا ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یار چھڑی میں نے تجھے ماری ہے، شاگرد ہے، میں نے تجھے چھڑی ماری ہے، تو میرا صحابی ہے، برابری کا مقام ہی نہیں ہے، برابری کا تو مقام ہی نہیں ہے۔ اے وہ دنیا دار سبق لے جن کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے کہ میں خان ہوں، میں ملک ہوں، میں مرزا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نانا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندے کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس چند روپے ہوں، کوئی غریب بندہ جو ان کے علاقے کا اس جگہ ان کے پاس سے گزرے، اس نے نئے کپڑے پہنے ہو تو اسے بلا کے پوچھتے ہیں تو کیا کرتا ہے بھائی، یہ کہاں سے لیے ہیں تو نے، تو ہمارے برابر اب کپڑے پہنے گا۔ اوے خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مقام کا لحاظ رکھا ہے وہ فرماتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقام والا تو متقی ہوتا ہے۔ دنیا میں تیرے لباس سے نہیں پہچان ہوگی، اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق بخشی ہے لباس کی تو وہ پہنے، تو اس میں تیرا کیا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے نا۔ نانا یہ آکڑ ہے جو ہے نا وہ دیکھو لوگوں میں، اور رب کے حبیب کا عملی دیکھو، حضور کے عملی ہم نے کیا سبق عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے وہ چھڑی ماری، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں یا بلال، اے بلال فاطمہ کے پاس جا وہ چھڑی لے کر، وہی چھڑی لے کے، فخرج بلال من المسجد، حضرت بلال مسجد سے نکلے، ویدہ علی، سر پہ ہاتھ رکھ لی، واہ جناب ہادہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دیں گے، یہ اللہ کے رسول بدلہ دیں گے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول بدلہ دیں گے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت بلال حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آ گئے، ندا دی، فقالت لہو فاطمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں، پوچھا جب کون، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا بات ہے، چھڑی چاہیے، چھڑی کو کیا کرنا ہے، وہ قصاص کے لیے ضرورت ہے، بدلے کے لیے ضرورت ہے، کس کو بدلہ دینا ہے، تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بدلہ دے رہے ہیں۔ حضرت کاشف محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اس کتاب میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے وہاں سے وہ چھڑی دے دی، مجموع الزوائد میں ہے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فقالت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ صالحہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتی ہیں وہ کون ہے جو اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا، اور اے بلال جا کہہ حسن اور حسین سے کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، تم بدلہ دو اپنے نانا کی طرف، تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضرت بلال تشریف لاتے ہیں، وہ چھڑی لے کر آتے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں
فلما ناظر ابو بکر و عمر، اللہ کے رسول کے غلام ابو بکر اور عمر جب اس چھڑی کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ دونوں کہتے ہیں کہ تو ہم سے بدلہ لے لے، ہم سے بدلہ لے لے اوکاشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر اور عمر، فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نے پورا کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم نے پورا کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو جانتا ہے، لفظ ہے مکانکما مقامکما، اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو جانتا ہے، تمہارے مکان کو جانتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوری فرمائی، فقام علی بن ابی طالب، حضرت علی مرتضی کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اوکاشا تم مجھ سے بدلہ لے لے، تو جانتا ہے میرے آقا سے تو نے لیا تو مجھ سے لیا ہے، مجھ سے لیا تو نے تو میرے آقا سے لیا ہے، فہذا ظہری و بطنی، یہ میرا پیٹ اور میری پیٹ، میری کنڈ تے میرا پیٹ حاضر ہے، اے تو بدلہ لے لے، مجھ سے لے لے۔ تو وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا کہ اے علی اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو جانتا ہے۔ فقال النبی یا علی اقعد فقد عرف اللہ لک مقامک و نیتک، اے علی بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ تیرے مقام کو جانتا ہے، تیری نیت کو جانتا ہے۔ فقام الحسن والحسین، حضرت امام حسن امام حسین کھڑے ہو گئے، فقال یا اوکاشۃ الیس تعلم، اے اوکاشا تو نہیں جانتا، اے اوکاشا تو جانتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ہم سے لینا بدلہ تو نے گویا اللہ کے رسول سے لیا ہے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقعدا یا قرۃ عینی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹے، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ محبوب پاک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو جانتا ہے۔ ثم قال النبی یا اوکاشۃ اضرب ان كنت ضاربا، اے اوکاشا بدلہ لے لے، میں نے بھی تجھے اگر مارا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جب اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اس کتاب میں ہے حضرت اوکاشا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کس طرح بدلہ لوں، آپ کی پیٹھ پر تو کپڑا ہے اور اس وقت میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی میری قمیض نہیں تھی، میری کمر پر کپڑے نہیں تھے، کپڑے نہ پہننے سے مراد میری قمیض پر، میری بدن پر جو ہے کمر پر کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکاشف عن بطنہ، محبوب پاک کے غلاموں اللہ کے رسول نے اپنے کمر سے قمیض کو اٹھایا تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، حضور کے غلاموں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگا تو اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا، اے اوکاشا تو اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا۔ فلما ناظر اوکاشۃ الی بطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت اوکاشا نے وہ قمیض اٹھی ہوئی دیکھی تو چمٹ گئے کمر نو، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کی کمر شریف کو، مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے۔ فقبل بطنہ وہو یقول فداک ابی و امی، کہنے لگے یا اللہ کے رسول میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ فقال له النبی ما انت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف فرمائے، میں قیامت کے دن بخشے ہوئے لوگوں میں ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظاں تے غور کرو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رفیقی فی الجنت فلینظر الی ھذا الشیخ، جو چاہتا ہے کہ جنتی مرد کو دیکھے وہ اس اوکاشا کو دیکھے۔ اللہ، جو چاہتا ہے کہ جنتی مرد کو دیکھے وہ اس اوکاشا کو دیکھ لے۔ اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کی نسبت سرکار کے صحابی، تو کیا بات ہے، سرکار کے صحابہ نے دکھاؤ کہ ہمیں سبق کس طرح سکھایا ہے، یہ اس بات پہ غور کرو۔ فقام المسلمون، جیسے ہی سرکار نے فرمایا نا، اس کتاب میں لفظ ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو، یہاں فرمایا جس نے جنت میں میرا قرب والا دیکھنا ہو اسے وہ حضرت اوکاشا کو دیکھ لے۔ مسلمان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فجعلوا یقبلون بین عین اوکاشا، حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے، ابو بکر بھی ان میں ہیں، اس عمر بھی ان میں ہیں، علی المرتضی بھی ان میں ہیں، حسن حسین
عین اس میں ہیں۔ کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ کی آنکھوں کو چومنے لگے، چوم کے کہتے ہیں واہ عکاشہ واہ، تو نے جنت بھی لے لی اور جنت میں اپنے نبی کا قرب بھی لے لیا۔ تو نے جنت بھی لے لی اور جنت میں اپنے نبی کا قرب بھی لے لیا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ حضرت عکاشہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت عکاشہ بن محصن، حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 70,000 جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانے۔ تو حضرت عکاشہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا تو ان میں سے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا نہیں، عکاشہ تجھ پہ سبقت لے گئے۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے آئے تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70,000 ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو کسی اور نے کہا یا رسول اللہ میں؟ فرمایا نہیں، عکاشہ تجھ پہ سبقت لے گیا ہے۔ یہ وہ حضرت عکاشہ ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی سبق جو سکھانے کا انداز کہ حضور نے کیسے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی نہیں ہے جس کا کوئی حق ہمارے آقا پہ باقی ہو، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر حضور کی مہر نبوت کو چومنے والے کے لیے، اور جس کی نیت یہ تھی کہ جہاں چوموں گا تو وہاں معافی کا سبب بنے گا، سرکار نے فرمایا اب جس نے جنتی دیکھنا وہ اسے دیکھ لے۔ اب صحابہ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا دیکھنا ہو تو دیکھ لے، تو دیکھ لیتے نا، سامنے کھڑے تھے نا، وہ جس طرح لپٹ گئے اور چومنے لگے پیشانی کو اور کہنے لگے واہ عکاشہ واہ، تو نے جنت بھی لے لی اور اپنے آقا کا قرب بھی لے لیا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔